السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ کرپٹو کرنسی کا میں کافی دنوں سے اسٹڈی کر رہا تھا اور میں نے اس پہ کلاسیں بھی لی۔ اس کے جو ماہرین اور ایکسپرٹس ہیں ان سے میں نے آن لائن کلاسیں لی کہ کرپٹو کرنسی ہوتی کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کس طرح سے اس کو کہتے کیا ہیں، ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کے اندر کیا فرق ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی دوستو یہ ہوتی ہے جیسے آج کل ہم ایزی پیسہ یوز کرتے ہیں یا ڈیجیٹل والیٹ ہوتا ہے، اس کو یوز کرتے ہیں، یا ہم اپنے موبائل کے اندر جو مختلف بینکس کی جو ایپس ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے ہم مثلا کوئی چیز خرید رہے ہیں اور وہیں سے ہم نے اس کو پے کر دیا، ٹھیک ہے، ہم نے کرنسی اپنے ہاتھ میں نہیں لی، تو اس کو ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں۔ یہ الاؤ ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی چل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر جو منی بینکس ہیں وہ اس طرح ہی کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی پر۔ لیکن جو کرپٹو کرنسی ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی ایک الگ چیز ہے، اس میں اس کو مختلف کمپیوٹر کے پروسیس کے اندر گزار کر اس کو کرنسی کی ایک ویلیو لگائی جاتی ہے۔ اس ویلیو کے اندر اب اختلاف ہے، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ویلیو دی جا رہی ہے یہ فیک ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ ابھی تک تو اکثر جمہور علماء کرام جو پاکستان کے ہیں انہوں نے کرپٹو کرنسی کے ناجائز اور حرمت کا فتویٰ دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر لیگل ہے تو اس کے جائز ہے۔ لیکن بہت سارے علماء اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کی حرمت کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس کے اندر ٹرینڈنگ۔ پھر دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ کرپٹو ایسی ویب سائٹ ہیں کہ جہاں پر جوا ہوتا ہے، جہاں پر غیر ناجائز طریقے پر چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے، قمار کے اندر، جوؤں کے اندر سٹے بازی ہوتی ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی اس کو حرام کہتے ہیں۔ کچھ ایسی جو چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر عالمی استعمار اور سامراج ملوث ہے، یہ یہودی سازش ہے، یہ فلاں ہے، دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر، تو یہ صرف اور صرف میرے نزدیک ایک ایسی ذہنیت ہے کہ جس کو شکوک والی ذہنیت ہے۔ ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو چیز اس میں جو ویلڈ جو ہماری طرف سے اٹھایا جاتا ہے، علماء کی طرف سے جو اس کے اوپر کوشچن اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو عینیت ہے یہ مجہول ہے۔ مثال کے طور پر اس کی شکل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، یہ اپنا وجود نہیں رکھتی ہے، ایک وہم کے اوپر مثال کے طور پر اس کی ویلیو لگائی جاتی ہے۔ اب میں ایک کاغذ ہے، جیسے مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، یہ کاغذ ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس کاغذ کے اوپر یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ کاغذ یہ 1000 روپے ہیں، اور آپ سے میں کوئی چیز 1000 روپے والی لیتا ہوں، آپ نے مجھے دی، میں نے آپ سے کہا کہ جی یہ 1000 روپے لے لیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو چماٹ ماریں گے، آپ مجھے کہیں گے کہ یہ کیا دے رہے ہو مفتی صاحب، یہ کون سے 1000 روپے ہیں؟ آپ نے کاغذ، میں کہوں گا کیوں بھائی 1000 روپے تو لکھا ہوا ہے، تو وہ کہے گا بھائی 1000 روپے لکھا ہوا ہے، یہ کرنسی نہیں ہے۔ میں ان سے کہوں گا نہیں بھائی 1000 روپے یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور 1000 روپے کرنسی کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، تو فرق کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ آپ سے کہے گا جی چچا جان، بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے کرنسی، اور یہ جو ہے یہ مفتی فضل ہمدرد کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے یہ اس کرنسی کا، کیونکہ آپ دیکھیں نا کرنسی جو ہوتی ہے دوستو، کرنسی کیا چیز ہے؟ گورنمنٹ نے صرف اور صرف ایک کاغذ کی سند لی ہوئی ہے کہ جی یہ کاغذ اگر اس کوئی جعلی ہوا تو ہم آپ کو واپس دے سکتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہوا تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں، تو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی 1000 روپے کا تو کوئی وہ کرنسی نہیں ہوتی نا۔ یعنی 1000 روپے کی اگر آپ یوں دیکھیں، جو 1000 روپے کا جو نوٹ آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، اس کی مالیت تو 1000 روپے نہیں ہے، یہ تو ایک صرف نوٹ ہے، کاغذ ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچہ بنانے کے اوپر 5 روپے آیا ہو، 10 روپے آیا ہو، 100 روپے آیا ہو، لیکن 1000 روپے تو نہیں ہے نا۔ تو اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ تو فرق یہی ہوا کہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا اور اس کی ذمہ داری ہر ایک لے رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کرنسی جو ہوتی ہے، کرپٹو کرنسی یوں سمجھے وہ یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر سارا کام چل رہا ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ اسی کی ویلیو لگائی جاتی ہے اور اسی کے اوپر ساری چیزیں ہوتی ہے کہ، اور وہ کہتے ہیں آگے بھائی یہ 1000 کا ہو گیا، یہ لاکھ کا ہو گیا، یہ 2 لاکھ کا ہو گیا۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں بات یہ ہے دوستوں کہ اس میں جتنی ویلیو لگتی جائے گی اور وہ آگے بڑھتی جائے گی، جتنا کم ہوتی جائے گی وہ چیز کم ہوتی جائے گی۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ دیکھو، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جی ہاں 1 لاکھ لوگوں ان کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یہ چیز باقی 1000 ہے، دنیا کے 1 لاکھ ماننے لگ جائے،
اور وہ آپس میں کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے. لیکن دنیا کے اگر 1 کروڑ ماننے لگ جائے کہ یہ 1000 روپے ہے تو کرپٹو کرنسی کی ویلیو کم ہو جائے گی. اور اگر اب چونکہ 1 لاکھ لوگ مان رہے ہیں تو اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، اور کہیں پر اگر ہو تو پھر کم بھی ہو جاتی ہے. کبھی اس میں جوئے سٹے بھی لگ جاتے ہیں. تو بیسکلی بنیادی طور پر یہی چیز ہے کہ جو اس کی قیمتوں کو بڑھاتا بھی ہے اور کم بھی کرتا ہے. علماء کے اس بارے میں اختلافات بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے. میرا موقف اس حوالے سے بہرحال ابھی یہی ہے کہ یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ اس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. اور پہلے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی معاملات کرتے تھے، قیمت طے کر لیا کرتے تھے. مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ جی ایک بوری گندم ہے، اس کے بدلے میں مجھے 10 بوری چاول کے چاہیے. تو آپس میں ہی طے کر لیا کہ اس کوالٹی کی اور یہ چیزیں ہیں، اس طرح کر کے وہ آپس میں قیمتیں طے کر کے مارکیٹ کو بڑھا دی. چونکہ اس وقت ریاستیں تھی نہیں کہ جو چیزوں کو کنٹرول کرتی اور چیزوں کی ویلیو لگاتی، تو اس لیے لوگ آپس میں خود ہی معاملات اور تبادلات کیا کرتے تھے، اور اس آپس کی قیمتوں کی وجہ سے وہ چیز اوپر جاتی تھی یا کم ہو جاتی تھی. اور شریعت نے بھی یہ اس چیز کا اعتبار کیا ہے کہ لوگ آپس میں جو تبادلہ اور معاملات کرتے ہیں، شریعت نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا ہے. اور اگر کہیں پر لیگل ہے کسی ملک کے اندر تو وہاں پر تو یہ چیز لیگل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کہیں پر کسی ملک میں اگر لیگل، اور جہاں پر لیگل نہیں ہے تو وہاں پہ اس میں رکنا چاہیے، وہاں پر اس چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ملکی قوانین کا بہرحال خیال کرنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ.